کے تقاضے پورے کرے. تو پھر سب سے پہلا کام درود پاک یہ کرے گا کہ پڑھنے والے کے دل کا کنیکشن مدینہ پاک سے جوڑ دے گا. لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے، دھیان ہی نہیں ہے، اس لیے کنیکشن جوڑ رہا نہیں ہے. دیکھیں نا، کسی نے کتنی محبت سے پڑھا ہوگا کہ پڑھ کے پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. اور پھر کسی کی محبت شاید ان سے بھی زیادہ تھی تو پھر اس لیے بات اور آگے گئی. وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. تو پھر دوجا بابا کی کہندا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر اساں کھنڈا بھی چک ڈٹھی ہے. وہ کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر اساں کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں. اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں. یہ رنگ تب لگے گا جب توجہ ہوگی. اگر توجہ نہیں ہے تو اقبال کہہ رہا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی ایتھوں پڑھنے ہاں، ایتھوں پڑھ دے، جس دن ایتھوں پڑھنا شروع کریں گے پھر دیکھو درود پاک رنگ کیا لگاتا ہے. اب میں یہ پڑھنے پہ آؤں تو بارہ جس پہ جو کیفیت طاری ہوئی اس نے لکھ دیا. دیکھیں نا، کسی نے لکھا ذکر رسول پاک نے ایسا مزہ دیا، ذکر رسول پاک نے ایسا مزہ دیا، غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا. اعلیٰ حضرت بھی یہی کہہ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. مسئلہ پھر وہی ہے حضرت، ہم پڑھتے ہیں یاد کرتے، پڑھنا اور ہے یاد کرنا. ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا جب کبھی موقع ملے، کوئی بہانہ بنے تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا کرو اور محبت کے ساتھ پڑھا کرو. یہ دیکھ دیکھ کے پڑھنا، ٹھیک ہے، یہاں اکھاں تھلے کر کے تو یہاں بند کر. اور اتنی پیار سے پڑھو حضرت، پڑھیں یہاں سے لیکن بات یہاں تک جائے حضرت. وہ جاتی ہے، جانی چاہیے بھی ہے، لیکن کیونکہ توجہ ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، اس لیے جا رہی نہیں. دیکھنا اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اس کا مطلب ہے صرف زبان ہی یاد نہیں کرتی، یاد دل بھی کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے، جیسے قبلہ آگے بتا رہے تھے، اس کے بعد میں نے 3 جگہ اور جا کے بولنا ہے. تو جو ہمیں سمجھ آیا ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک نہ آیا ہو، لیکن جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کو نا بس کانوں کا مزہ لینے کی عادت پڑ گئی ہے. آپ کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے جو ہم آپ کو بات بتاتے ہیں آپ اس کو اتنا سیریس لیتے، کیونکہ اگر آپ اس کو سیریس لیں تو بڑی باتیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو پوچھنی چاہیے اور آپ پوچھتے. کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ میں حضرت بیان کر کے نکلنے لگا، راستے میں کسی نے روکا یا گاڑی روک لی اور روک کے پوچھا ہو مصباحی صاحب تو سٹیج تے کہن رہے ہو دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، تے دل بھی یاد کرتا ہے، دل بھی یاد کرتا. کدی کسی نے پوچھا، یہ مطلب ہے کہ تسی صرف کناں دا مزہ لیندے اور مزہ لے کے، اور یہاں تو ہے نا کہ آپ کچھ بھی نہ پوچھو تو چلو میں بھی دل کو تسلی دے لوں، کوئی یار ہے کچھ نہیں بس گئے کام، تو اپنیاں ساریاں پوچھ دے. گھما پھرا کے ہر دوسرا بندہ یہی پوچھتا ہے اے مصباحی صاحب کو آئندہ وظیفہ دسو کہ پیسے بڑے آن. تو میں کہنا جی آئندہ ہوندا تے تینوں کانوں دسنا، پہلے میں آپے نہ پڑھ لینا، تینوں میں کانوں دساں پہلے میں آپے نہ پڑھ لواں کتے بہ کے. ایویں حضرت جی قوم مالک دے رنگ نے دوے نہ دوے. حضرت مکیش امبانی نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے؟ کافر ہو کے دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہے. بل گیٹس نے کون سا وظیفہ پڑھا ہے؟ گندا غلیظ ترین یہودی ہے، دنیا کا 5واں امیر ترین آدمی ہے. جو دنیا کے 10 امیر ترین آدمی ہیں ان میں ایک مسلمان بھی نہیں ہے. کوئی کیڑا وظیفہ پڑھے ہونا؟ کینیڈا والے نے کیڑا پڑھے؟ چلو حضرت تسی پنڈاں تھاواں دے لوگ ہو، جتنا بھینس 10 دن میں کھاتی ہے، جتنا ہم 10 دن میں کھاتے ہیں بھینس 1 دن میں کھا جاتی ہے. غلط نہیں کیا میں؟ سریٹ دی کھرلی پر کے سارا دن دہانے دے چھلکے، ککڑیاں دے چھلکے پئی ادھر منہ مار دی مردی ہے، راتی پھر ایڈی کھرلی بھر کے پاواں گے تو انہیں دودھ چون دینا، انہیں چون دینا. جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں وہ 1 دن میں. قبلہ سید صاحب تشریف فرمائے، نہ میں پیران دا انکاری نہ میں پیران دا بے ادب. لیکن ایک سوال تانوں پوچھن لگا، میری عمر 41-42 سال ہو گئی ہے حضرت،
घूम रहा हूँ पाकिस्तान। आज तक इस तरह नहीं हुआ कि मैं किसी पीर खाने गया तो बाहर मैनू को 5-6 मझां मिल पईयां तो मैं पूछया मज्जो तुसी कित्थे? उन्हें कहा मिसबाई साहब साड़ी भी पूरी नहीं पैण डी, असीं वजीफा लैण आई हाँ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣ ਡਈਆਂ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮੇ ਅਸੀਂ ਪਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਫਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਵਧਿਆ ਕਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੋਲਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ ਸ਼ੈ ਵੇਚਣ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਮਿਸਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿਲ भी जिक्र करता है। पता नहीं आज भी आपने पूछना है कि नहीं पूछना, लेकिन लिखा है हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल हुआ था कि हज़रत दिल भी जिक्र करता है, तो आपने जवाबन इरशाद फरमाया हाँ दिल भी जिक्र करता है। उसने उसकी हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है? बोले कि हुजूर मसला नहीं, गल नहीं समझ आती। गोशत का टुकड़ा है, एक गोशत का एक लोथड़ा है, ये कैसे जिक्र करेगा? तो आपने ज़ुबान की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ये भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है ना, जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है तो थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन हिम्मत करे कौन है? हिम्मत करे। 77 साल हो गए पाकिस्तान बने, असी इन्हां शैवां चों बाहर ही नहीं निकल सके है। घुमा फिरा के हजरत हमारी सोचों का जाविया बस यही है। वो चले हो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ में मिंबर पे खड़े होकर इरशाद फरमाया करते थे, ओ लोगो तुम वो करो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है। लोगो तुम वो करो जिसका तुम्हारे रब ने तुम्हें हुक्म दिया है, फिर वो भी वो करेगा जिसका उसने तुमसे वादा किया है। और पुत्र पैसे की शै नहीं है, ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਦੇ ਛੜੇ ਨੇ। पैसे की ਹੁੰਦੇ ਨੇ जैसा। लेकिन मैं फिर अहबाब नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन करिए कि आपे स्टेजां ते चुक के ले आए ना, साड़ियां स्टेजां ते वसदे हुंदे ने, सानूं की कहिए असीं बात करें फिर गुस्सा कर जाते। हमारा तो काम था खुद भी इस भूख से निकलना और आपको इस भूख से निकालना। असी खुद फंस गए हैं जी। फ़िक्रे रज़ा फ़िक्रे रज़ा फ़िक्रे रज़ा। फ़िक्रे रज़ा क्या है? कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। पर असी कह रहे हैं इन्ने दोगे तो आवांगे। हैं जी बस फिर बोलिए तो सच भाई कहना भी औखा तो सच सुनना भी। पहले पीरे तरीकत रहबर शरीयत हैं जी पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब विजवा शरीफ, एक सच बोले है, ना पीर रहा है, ना रहबर रहा है, ना शरीयत रही है, ना सैयद रहा है, ना शाह रहा है। हुण की अजकल मौलवी फैजुल हसन, सिर्फ एक सच बोले है, हुण की बन गया है? मौलवी फैजुल हसन। ना सैयद, ना शाह, ना साहब, ना विजवा, ना शरीफ। हुण की अजकल मौलवी फैजुल हसन। सच बोलना मेरे साहब को सौखा है, समझ आंदी बुल्ले शाह ने क्यों आख्या ही सच आखां ते पांबड़ बलदे, केड़ा वेलने च बांध दवे। सच बहुत औखा है। पहले पीर भी थे, सैयद भी थे, विजवा भी था, शरीफ भी था, शाह भी थे, साहब भी थे। हुण सब कुछ गया, सिर्फ रह गए ने। लेकिन शाह जी अल्लाह आपको सलामत रखे, आप दी अजमत नूं सलाम है, आप दी हक गोई नूं